آپ مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دولت ہو نہ ہو، عشق کی دولت ضرور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ دولت پر وہ نازا ہوتا ہے۔ کسی کے پاس دنیا کی دولت ہے تو غرور آ جاتا ہے، اپن سیٹ آدمی ہے۔ کسی کے پاس پولیٹیشنس کی محبت آ گئی، لیڈر صاحب تھوڑا پیارے کدھر ہے وہ کیسا رکھ دیا تو بستی میں پہچانتے نہیں، سی ایم ریوت نہ اور دکھتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو کسی کے پاس جب دولت آتی ہے تو یا تو غرور پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسی دولت ہے جو ہمارے پاس آئی؟ ہمارے پاس غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے عشق مصطفیٰ کی دولت جب ہم غریبوں کو عطا کی تو ہم کو غرور نہیں آیا، ناز پیدا ہو۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ ہم رسول اللہ کے کہلاتے ہیں اور حضور کو خبر ہے، نہیں حضور کو پتہ نہیں ہے کہ میری امت مجھ سے کتنی محبت کرتی۔ ایسے نبی کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا جو بے خبر ہے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو باخبر ہے۔ آدم کی خلقت سے لے کر قیامت تک جس پر دنیا کے سارے معاملات پیش کر دیے گئے وہ ہمارا نبی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کو ہم نے تمام اسماء کی تعلیم عطا فرمائی۔ قرآن میں ہے نا۔ آج آپ کے پاس موبائل فون ہے، اسمارٹ فون، آدمی اسمارٹ فون اپنے فون اسمارٹ فون، اسمارٹ فون، یہ اسمارٹ فون، یہ 4G، یہ 5G، یہ اینڈرائڈ، یہ ایپل، یہ گوگل، یہ آپ اب بول رہے ہیں نا، کیسا بول رہے ہیں؟ سوچے کبھی آپ کے بابا آدم کو معلوم تھے اس لیے آپ کو معلوم ہے۔ اسپیس، شٹل، ایسٹرونومی، یہ سب کچھ جو ہونے والا ہے آپ کے علم میں نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ معلوم آپ کو مسجد کے باہر گئے تو کیا ہوتا نہیں معلوم، نہ خبر ہی نہیں ہے اپنے کو، 1 منٹ کی بھی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ہم کو نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی بات آپ اللہ کے بارے میں بولے نعوذ باللہ، اور کیا ہوتا ہے جس کو معلوم اللہ کو معلوم بولتے چھوٹا بچہ پکڑ لیتا، رے ہی بتا دیوانہ ہو گیا، کافر ہو گیا تو، ہاں تو کب مفتی ہو گیا رے چھوٹا، تو اللہ کے بارے میں کیسا بولا ایسا؟ اللہ سب جانتا۔ اس کے لیے کوئی بڑی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے مدرسے کو جانے کی؟ یعنی جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اگر ایک چھوٹے بچے کو بھی ہمارے والدین کی اللہ بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کی تربیتوں کا نتیجہ ہے۔ چھوٹا بچہ بھی بتا ہاں ادھر ادھر بول لینا، ادھر نہیں بولنا، کافر ہو جاتے، تم ہو جاتے نہیں ہوتے۔ تو آدم علیہ السلام کو کتنے سال ہو گئے اندازہ ہے؟ کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، چھوڑو، امپاسبل ہے۔ لاکھوں کروڑوں برس گزر گئے، کتنے لاکھوں برس گزر گئے آدم علیہ، اور اس سے بھی بہت کروڑوں سال پہلے اللہ ساری کائنات کے علوم آدم کے سامنے رکھ دیا، رکھ کے بولا یہ ہے، یہ ہے، یہ نیوکلیئر ہے، یہ بائیولوجی ہے، یہ ایسٹرونومی ہے، یہ سوشیولوجی ہے، یہ جیوگرافی ہے، یہ ہسٹری ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، یہ سائنسز ہے، یہ کار ہے، یہ سیٹلائٹ ہے، یہ ایروپلین ہے، یہ ٹرین ہے، یہ موبائل فون ہے، یہ نیوکلیئر پاور ہے، نیوکلیئر انرجی ہے، یہ الیکٹرانک وہیکل ہے، اس کو EV بولتے، ہائیڈروجن کار آنے والی ہے، یہ ہائیڈروجن بولتے، جو کچھ ہے سب اللہ کس کے سامنے پیش کرا؟ پہلے عالم مثال میں آدم کے سامنے پیش کرا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے، اور جو آدم کو معلوم ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اب ذرا دل تھام کے بات بولو، آج کون سی رات ہے؟ معراج النبی، آج کیا ہوا؟ معراج، معراج، سفر معراج، الاسراء والمعراج۔ آج حضور کہاں گئے؟ عرش پر۔ کس کو دیکھے؟ اللہ، نہیں سنی آیا؟ اللہ، کس کو دیکھے؟ اللہ، کس کا دیدار کیا؟ اللہ۔ اب جو آدم سب کچھ جانتے ہیں ان کے پاس جا کے پوچھو آدم اللہ کو دیکھے؟ اللہ، توجہ ہے؟ تو آدم بولیں گے اگرچہ کہ اللہ نے میرے پتلے خاکی کو اپنے دست قدرت سے بنایا، لیکن میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب یہ بتاؤ دیکھنے والا افضل کہ نہیں دیکھنے والا افضل؟ تو آدم سے افضل میرے نبی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ آدم سے افضل ہمارے نبی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ آدم کے علم کا یہ عالم
کہ دنیا میں جو کچھ بنا اور بننے والا ہے وہ آدم جانتے ہیں، تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل مصطفیٰ آدم سے افضل ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، یہ سب کی خبر میرے نبی کو ہے، اور اسی نبی کو یہ بھی خبر ہے کہ میرا کون ہے، پرایا کون ہے۔ کلمہ پڑھ کے میرا کون ہوا، کلمہ پڑھ کر پرایا کون ہوا۔ اسی نبی کو یہ بھی خبر ہے کہ وفادار کون ہے اور غدار کون ہے۔ اس نبی کو یہ بھی خبر ہے کہ میری معراج پر خوش ہونے والا کون ہے اور میری معراج پر مجھ چڑھانے والا کون ہے۔ یہ تو 1450 سال پہلے طے ہو گیا تھا، جب حضور معراج کی رات گئے عرش اعظم پر، ساتواں آسمان پر، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ وہ منزلوں پر جب پہنچے تو حضور جب آنے لگے تو حضور کو پتہ ہے کہ مکے کے منافق کیسے خطرناک ہیں۔ مشرکین مکہ، تانے دینے والے، تشنا ترابیاں کرنے والے، بدتمیزیاں کرنے والے، توہین کرنے والے اور معراج کا انکار کرنے والے۔ اب دیکھ رہے ہیں، حضور کو پہلے سے معلوم ہے، توجہ ہے آپ کی، حضور کو پتہ ہے کہ مکے والے تو بڑی تصدیق کریں گے، مذاق اڑائیں گے، کون مانے یہ بات کہ رات و رات سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ رات کے ایک حصے میں پاک ہے وہ رب جو لے کر گیا، کہاں لے کر گیا؟ مسجد حرام سے۔ مسجد حرام بولے تو مکہ شریف، خانہ کعبہ میں جو مسجد ہے اس میں مسجد حرام بولتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے حرام کی ٹیکنالوجی الگ ہے، تربیت الگ ہے، حرام بولے تو ہم آئیے حضرت مسجد کو حرام نہیں بول رہے، ایک مسئلہ ہو جاتا نا۔ وہ حرام سے مانے حرمت والی، اللہ نے اس کو سب سے زیادہ حرمت والی مسجد بنایا۔ کیا بنایا؟ سب سے زیادہ حرمت والی مسجد بنایا۔ اب اس مسجد سے اس مسجد کو جس کا نام اقصیٰ ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ اقصیٰ، جس کے لیے فلسطین کے مسلمان لڑ رہے ہیں۔ سلام ہے ان جیالوں پر جو اپنی آل اولاد کو قربان کر رہے ہیں اور مسجد کا تحفظ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں مسجد کا تحفظ؟ ذرا کبھی آپ نے سوچا کہ کیا لینا دینا ہے؟ کا قبلہ تو نہیں ہے نا ہمارا، وہ قبلہ اول ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قبلہ اول ہے، اور ان کو اس مسجد سے اس لیے پیار ہے کیونکہ اس مسجد میں میرے نبی نے قدم رکھے۔ ارے بھائی یہودیوں کو کیا لینا دینا ہے پچھلے پیغمبروں سے؟ اور لینا دینا دیکھیے، ایمان سب پر، آمنت باللہ وملائکتہ، نہیں سنیا ہے، وکتبہ ورسلہ، ایمان لانا ہے کس پر؟ اللہ پر۔ آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر۔ پر کس پہ؟ نہیں سنے آرام لوگ کیا ہے؟ فرشتوں پر۔ دیکھیں فرشتوں، ہاں، مگر ایمان لانا ہے۔ اب ان لوگوں سے پوچھو جن کی مسجدوں پہ زبردستی کے ڈپارٹمنٹ والے معراج النبی میں لائٹاں لگا دی، یہاں سے گیا افتتاح کر کے مسجد کا، رستے میں گیا تو میں ہمارے عبدالقدس صاحب کو بولا، باہر سید صاحب گاڑی چلا رہے تھے، بولا ارے معراج میں ایک چیز دیکھنے کو ملی، بولا کیا؟ بولے حضرت کیا ہوا؟ تو بولا جو معراج النبی میں لائٹاں نہیں ڈالتے نہیں ڈپارٹمنٹ والے، ان کی مسجد پہ بھی لائٹ ڈال دی ہے۔ بولا یہ دیکھ لیتے ہوئے گیا ہم تو اب تعجب طلب بات کیا ہے؟ اللہ فرما رہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اب جو اقصیٰ ہے اس کے لیے جو لڑ رہے ہیں، یہ جو فلسطینی محض اس لیے نہیں لڑتے کہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے معبد بنایا تھا، معبد یعنی عبادت کا، یا داؤد علیہ السلام تھے، یا موسیٰ علیہ السلام تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا ہارون علیہ السلام تھے، یا ابراہیم علیہ السلام تھے، نہیں۔ اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ایمان سب پر، محبت مصطفیٰ سے، ایمان سب پر، عشق مصطفیٰ سے، ایمان سب پر، غلامی مصطفیٰ کی، ایمان سب پر، نعت مصطفیٰ کی، ایمان سب پر، باتیں مصطفیٰ کی، ایمان سب پر، مر مٹیں گے تو مصطفیٰ کے نام پر، ایمان سب پر، چاہیں گے دل سے تو مصطفیٰ کو چاہیں گے، نبی کو چاہیں گے، نبی کے صحابہ بیٹھے مسجد نبوی میں، کہاں بیٹھے؟ اب حضور باہر گئے تو صحابہ باتیں کرنا شروع کرے آپس میں۔ ایک صحابی بولے، حدیث مشہور ہے، ایک صحابی بولے آدم شفیع اللہ
دوسرے صحابی بولے نوح کا کیا کہنا نجی اللہ، اور ایک صحابی بولے ارے ابراہیم تو خلیل اللہ، ایک صحابی بولے داؤد خلیفۃ اللہ، حق ہے غلط ہے کیا؟ ایک صحابی بولے موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا ہے نا، وہ تو کلیم اللہ، کسی نے کہا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، ادھر سے حضور کی تشریف آوری میرے اور آپ کے آقا آئے، اور جب آقا آئے تو صحابہ کی نگاہیں حضور کے چہرے پہ نہیں ہوتی قدموں پر ہوتی، یہ ادب تھا، قدموں پر نگاہیں جمع تھی، حضور نے کہا میری طرف دیکھو، دیکھا کیا باتیں چل رہی ہیں میرے پیاروں، کیا بات کر رہے تھے؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ بس ایسی باتیں چل رہی، نہیں میں بھی تو سنوں کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ وغیرہ 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 کذا کذا۔ تو حضور کے چہرے اقدس کا رنگ بدلا، یعنی جب حضور جلال میں آتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، تو صحابہ سمجھ جاتے کہ حضور کو یہ بات ناگوار گزری۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور کو یہ بات ناگوار کیوں گزری؟ دل میں خیال آپ کے بھی آ رہا ہوگا نا، بات تو صحیح تھی، اسی لیے کہ حضور نے فرمایا تذکرہ کرنا ہو تو میرا کرو، آدم صفی بنائے گئے تو میری خاطر بنائے گئے، نوح نجی اللہ ہوئے تو تمہارے نبی کی نسبت کی وجہ سے ہوئے، موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا تو تمہارے نبی کی نسبت سے کیا، عیسیٰ کلیم اللہ ہوئے تو نبی کی، اس لیے کہ جتنوں کو بنایا ہے اللہ نے سب کو تمہارے نبی کے نور سے پیدا کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نور وکل شیء من نور، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے میرا نور بنا اور میرے نور سے سب بنا۔ اب حضور نے فرمایا انا وانا حبیب اللہ، کیا فرمایا؟ میں اللہ کا حبیب ہوں، کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ کا حبیب میں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تعظیم سب کی کرو، حضور کیا درس دے رہے صحابہ کو، لیکن تذکرے کرنے ہو تو میرے کرو، ذکر کرنا ہو تو میرا کرو۔ اب فلسطین کے مسلمان مسجد اقصیٰ کا جو تحفظ کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہاں سلیمان رہا کرتے تھے، یہاں داؤد رہتے تھے، یہاں پر ہیکل سلیمانی ہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لمحوں کے لیے مصطفیٰ کے قدم اس مسجد پر پڑے ہیں، اے اقصیٰ تیرے لیے جان قربان کر دیں گے، جس زمین پر مصطفیٰ نے قدم رکھے ہیں اس زمین کو ناپاک ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہے فلسطینیوں کا جذبہ، یہ ہے ان کا ایمان، اور ہمارے اور آپ کے آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو سفر معراج ہے جس پر آپ خوش ہوتے کہ نہیں؟ چہرہ چلا کے تو نہیں بیٹھتے نا؟ رات کے 1 سوا 1 بجے اللہ سلام رکھے یوسف شریف صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو اتنی دیر انتظار کیا، اور محبت کا عشق کا یہ عالم ہے۔ اب یوں میرے سے محبت اس لیے کرتے کہ مجھے رسول اللہ سے نسبت خاندانیات سے، تو یہ عشق ہے، پاؤں پہ ذرا بل نہیں آیا۔ دوسرے مسجدوں کے صدروں کو دیکھتا ہوں کرتے ہیں، داتا تو بھی پیچھتے، اگر استقبال کرنے باہر تشریف لائے میں تیز بھاگ لیتے، یارو بھائی دیر ہو گئی جان تو کیا کروں، مگر یہ عشق ہے۔ کیا ہے؟ عشق ہے۔ یہ کمانے سے نہیں ملتا، یہ کسی دکان پہ نہیں ملتا جا کے کرانہ پہ بولے 100 کلو عشق دیے بولتے ہنستا ہوں، اوپر سے نیچے دیکھتا، ارے دیوانے عشق خریدا نہیں جاتا، عشق میں بکا جاتا ہے۔ ارے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا کہ تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو پہلے بکنا پڑتا ہے، عشق میں کیا ہوتا ہے؟ بکنا پڑتا ہے، اور بکنے جب انسان بک جاتا نا، اللہ بھی تو قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنین کے مال اور جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ خرید لیا، اللہ گناہ میں خرید لیا۔ اب جب مال بک گیا، اب آپ کی دکان میں مال ہے، کس کی ہے وہ دکان ہے؟ وہ سیٹا نہیں ہے کہتے وہ، ہاں حضرت کی دکان ہے، حضرت کا ایگزامپل ہے، جس کی ماشاءاللہ جس اب آپ کی دکان میں مال رکھا ہوا ہے، جب تک مال ہے حضرت کا اختیار ہے اس پہ، بیچتا ہو تب تو بیچو، ان کی مرضی۔ لیکن جیسے اس کا سودا ہو گیا اس کے بعد اگر انہیں وہ مال لے کے گھر کو تو بھی جاؤ، باہر غریبوں کو بانٹ دو، آپ سوال کرتے انہیں بولتا اب تک آپ کا تھا بیچ دیے میرا ہو گیا۔ تو ٹھیک اسی طرح نبی کے بازار مدینہ میں بکنا پڑتا، پہلے عشق کے ہاتھوں بکنا پڑتا، اب جب بک گئے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے نبی کا ہے، جو کچھ ہے حبیب کا ہے، جو کچھ ہے محمد، ہماری ہر سانس پر نبی کا اختیار ہے، ہماری نسلوں پر نبی کا اختیار ہے، اور اس کا اظہار ہم کبھی میلاد النبی آنے پر کر کے بتا دیتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
میلاد کی محفل آتی ہم کر کے بتا دیتے یا رسول اللہ بیٹے کی برتھ ڈے پہ اتنا نہیں خرچہ، آپ کی میلاد پہ خرچہ کیوں؟ ہمارا کچھ نہیں ہے سرکار، یہ سب آپ کا دیا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی، عمل کی میرے بساط کیا ہے بجز ندامت کے ہاتھ ہے۔ یہ حضور یہ سب آپ ہی کے صدقات ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا ہے بولو؟ حضور کا۔ یہ جو عشق ملا تم کو اور جو عشق ملا ہم کو، اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ دعا دو اپنے ماں باپ کو، بھوکے رہے مگر 40 نمازوں کے واسطے ایمان نہیں بیچے، موٹر سائیکل کے واسطے عقیدہ نہیں بیچے، حج کے عمرے کے ٹکٹ کے واسطے عقیدہ بہت ہے آج کل، ہاں کونے کونوں میں 40 نمازہ پڑھو 10,000 لے لو۔ ہم نے کہا بیٹے ہم خریدنے کے قابل ہیں کہاں، ہم تو بک گئے ہیں نبی کے نام، اور جسے مصطفیٰ جان رحمت نے خرید لیا ہو وہ کسی کے ہاتھ پر بکے گا؟ بولو بکے گا؟ سب بدلنا۔ شہزاد غوث اعظم حضور خطیب دکن قدس اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ گاڑی بدلنا ہے بدل لے، بیوی سے نہیں جم رہی بدل لے، محلے والوں سے نہیں جم رہی گھر بدل لے، آنکھ کے کپڑے سمجھ میں نہیں آ رہی بدل لے، دوست سمجھ میں نہیں آ رہا بدل لے، عقیدہ وہی رکھ جو ماں باپ کا ہے، عقیدہ مت بدل، عقیدہ مت بدل۔ اس لیے کہ ہم کچھ تسلیم ہیں، ہمارا عقیدہ دیکھنا ہو تو کسی مولانا یا مولوی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے، ہمارا عقیدہ کتنا سچا ہے دیکھنا ہو تو کبھی نکل کر حضرات یوسفین کی بارگاہ پہ چلے جائیں۔ 400 سال ہو گئے لیکن آج بھی حکومت چل رہی نہیں چل رہی، مخلوق آ رہی نہیں آ رہی، اور پبلک جو ہے جنتا جناردن بڑی ہوشیار رہتی، 9 ساڑھے 9 سال خوش رکھا بیچارہ مگر پھر بھی گرا دیا اس کی کرسی، گرائی نہیں گرائی، بور ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اچھا کام کر رہا تھا بیچارہ، جو بھی جیسا بھی ماموں تھا میں نہیں بولتا مگر اچھا ہی کام کر لے رہا تھا، جو بھی گرا دیا، پڑک بول کے گرا دیا، کئی کو بور ہو گئے۔ وی وانٹ چینج۔ اب لیو اولڈ سٹی میں 9.5 سال میں ایک بار بھی لائٹ بند نہیں ہوئی، ہر گھنٹے کو 2 گھنٹے کی چلے جا رہی ہے، پرانا دور یاد ہے۔ ہمارے بچے پوچھے 12-13 سال کے ہیں، وہ لوگ کیا معلوم لائٹ بند ہوتے تھے تو انورٹر بھی خراب ہو گئے تھے گھر میں، کئی گیسٹیں خراب ہو گئے تھے، آنش نہیں ہو رہی، لائٹ بنش نہیں ہو رہی، بابا یہ کیا ہو رہا؟ میں بولا کانگریس آ گئی مبارک۔ میں کسی کی برائی کرنے مسجد میں نہیں بیٹھا، لیکن چینج کی ضرورت، ایک فیلنگ آتی چینج ہو جانا۔ سعودی عرب جاتے یہاں پہ بازو کی مسجد والوں کے آتے پکڑے انہیں، سعودی عرب کا ہے نیا بکرا، اس کو پہلے پکڑ لو، آتے پکڑ لیتے ہو، سننی گیا تھا آتے پکڑ، نہیں کرنا ایسا، کئی کو نہیں کرنا مولانا، ایسا نہیں کرنا بھائی، کئی کو نہیں کرنا، ہمارے امی ابا کو نہیں بیٹا شرک ہے کفر ہے، پہلے بولتے تھے، کئی کو بدعت ہے۔ تم کہاں رہ گیا ہے؟ جی میں سعودی عرب میں رہ گیا، ماشاءاللہ 5 ایئر جاب کرا، اقامہ ہولڈر ہوں، اب پھر پلٹ کے جا رہا ہوں، کفیل بہت چاہتا۔ تو انہوں پوچھ لے سعودی عرب میں ایسا ہوتا؟ کیا پوچھتے؟ فاتحہ ہوتی، 11ویں ہوتی، عرس ہوتا، درگاہ ہے، انہیں ڈر جاتا، ارے ہو یار وہ بات تو صحیح بول رہی، سعودی عرب میں تو ایسا نہیں، اب نہیں بول سکتے، بہت بڑے بڑے باتیں کرے نا۔ اب اگر کوئی ہاتھ کر کر پوچھا سعودی عرب، ایک کمینے کس کو بول رہا رہے بولتے، نکل گیا بے خوب، سعودی عرب میں دیکھ کے آ رہا ہوں شراب چل رہی، کلب چل رہا، ارے فلسطین کے مسلمان کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، وہاں پہ ڈسکو چل رہا۔ جس دن فلسطین پر حملہ ہوا 10,000 مسلمان شہید ہوئے، ریاض میں میوزک فیسٹیول کیا گیا۔ اب آپ بتائیے 1 مہینہ تو آپ بھی کرب میں تھے کہ نہیں؟ سوشل میڈیا ہے سب معلوم ہو رہا نا، کتنے بچے مر رہے ہیں۔ وہ غزہ کے 2 دواخانے پر حملہ ہوا، 2-3 ہزار بچے ایک ساتھ شہید ہو گئے، اسی دن انہوں نے فیسٹیول کیا وہاں۔ اب بولتا ہے انہیں سعودی عرب میں نہیں ہو رہا۔ اب میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے پکڑ کر، اب تک جو ہمارے نوجوانوں کو بھٹکاتے رہے سعودی عرب میں ہوتا کیا، اب بول سعودی عرب میں وہ ہو رہا تو بھی کر، محلے میں ڈسکو کرا، خواتین کو بلا، شراب کی دکانوں کو پرمیشن مل گیا۔ بیٹا ہم نے سعودی پر ایمان نہیں لایا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ پر ایمان لایا۔ شہزاد غوث یہی بتایا کرتے تھے، آج ان کے فراست کو لاکھوں کروڑوں سلام۔ وہ فرماتے تھے جو چیز سعودی میں ہو ضروری نہیں کہ یہاں پر بھی ہو، اور جو یہاں ہو ضروری نہیں کہ وہاں پر بھی ہو۔ ارے یہاں پر حکمتوں سے اسلام پھیلا ہے پیارے، تمہارے پاس تو 1400 سال سے راج ہے نا، ہمارے بزرگوں سے پوچھو کہ کیا قربانیاں دے کر اسلام کو پھیلایا ہے۔
کوئی جائے غریب نواز کے دربار پر جا کے پوچھے کہ خواجہ تم نے اسلام کیسے پھیلایا ہے؟ کیا تم کو کبھی ڈر نہیں لگا؟ چند فقراء کے ساتھ تم ایک لشکر جرار سے بڑھ گئے، ہزاروں لاکھوں کی فوج سے بڑھ گئے، پرتھوی راج چوہان سے بڑھ گئے۔ کوئی سرکار لاؤبالی سے جا کر پوچھے کہ راجہ گوپال سے آپ کیسے بڑھ گئے؟ ایک کرامت میں آپ نے 40,000 لوگوں کو مسلمان کیسے بنایا؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی سے جا کر پوچھے، 6 بادشاہوں کا انہوں نے دلی میں دور دیکھا، ایک کے بعد ایک تخت گرتا رہتا تھا، لیکن نظام الدین محبوب الہی مصطفیٰ جان رحمت کے دین پر پہرے دیتے رہے۔ یہ اولیاء اللہ کی قربانیاں ہیں۔ تو جو چیز وہاں پر ہو ضروری نہیں یہاں پر ہو، یاد رکھو۔ تو عقیدہ بولو، عقیدہ نہیں بدلنا۔ یہ جو عشق رسول کی دولت ہے نا، یہ ہمارے بزرگوں نے عطا کی ہے۔ 400 سال ہو گئے حضرت یوسفین کو، سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی کو، 800 سال ہو گئے حضرت بابا شرف الدین کو۔ ان کے عقیدے کی حقانیت اور تمہاری تسلی کے لیے یہی کافی ہے کہ 800 سال پہلے بابا شرف الدین آرام فرما گئے ہیں، لیکن فیضان آج بھی جاری ہے۔ اپنے تو اپنے، پرائے بھی جاتے چھپ کے۔ ہاں، جو بولتے درگاہ کو جانا شرک بدعت ہے، کبھی آگے دیکھو ہلو چھپ کے آگے پہلی حاضری دے کے چلے جاتا۔ کہیں کو جاتے پیارے، اسی لیے جاتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، اور یہاں سے دنیا کی دولت ملے نہ ملے، عشق رسول کی دولت ضرور ملتی ہے۔ ارے جو اللہ کے ولی کو اتنا چاہے، ذرا سوچو تو اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہو۔ اب بھائی آپ بندہ نواز سرکار سے محبت کرتے ہیں، یہاں پہ کوئی غریب نواز سے محبت کرتے، کوئی غوث پاک سے محبت کرتے، کوئی بندہ نواز کے دربار میں گلبرگہ کو جا کے آتے، کوئی محبوب الہی کا دیوانہ ہے، کوئی صابر کلیر کا دیوانہ ہے، کوئی رحمت آباد شریف کو جاتا ہے، کوئی حضرت مخدوم ماہمی کے پاس جاتا ہے۔ کتنی اولیاء اللہ ہے، یہاں کا دل نہیں بھرا تو بغداد کو چلے جاتے، معروف کرقی کے پاس جاتے، جنید بغدادی کے ساتھ جاتے، ابو بکر شبلی کے پاس جاتے، داؤد طائی کے پاس جاتے، بہلول دانا کے پاس جاتے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جاتے، امام حنبل کے پاس جاتے، وہاں سے نکل کے کربلا جاتے، وہاں سے نکل کر مولا علی کے پاس جاتے۔ یہ سب نبی ہے کہ ولی ہے؟ ولی ہے۔ کیا ہے؟ ولی ہے۔ ولی ہے۔ جب ولیوں سے اتنی محبت ہے تو ذرا سوچو کہ نبی سے کتنی محبت ہے۔ تو یہ عشق جو ہے اولیاء اللہ کا، یہ عشق ایک چنگاری ہے۔ کیا ہے؟ اب یوں سمجھو کہ کسی کے دل میں سرکار موسیٰ قادری کی محبت چمک گئی، جل گئی شمع، تو یہ آگ مدینے کو پہنچاتی ہے۔ یہ شمع کی روشنی تمہیں اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتی۔ اگر کسی ولی کا محبت کا چراغ، کسی ولی کے عشق کا چراغ تمہارے دل میں جل جائے، تم بار بار درگاہ کو جا کر آؤ، تو اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کے ولی سے محبت کر رہے ہیں۔ کہیں کو کر رہے ہیں؟ بابا کے رشتہ دار ہے، اماں کے رشتہ دار ہے، سسرا کی رشتہ دار ہے۔ بولے نہیں حضرت، اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ یہ ولی ہے۔ کیا ہے؟ ولی ہے۔ تو میں بولا کس کے ولی ہے؟ تو بولے اللہ۔ کس کے؟ اللہ کی۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ عَبْدَيْنَ أَن تَحَابَّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخِرٌ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَٰذَا الَّذِي كُنتَ تُحِبُّ فِيهِ۔ اب بات جب نکل گئی ولیوں کی تو سن لو، کیونکہ جو ولی کا ادب کرتا وہی نبی کا ادب کرتا، جو ولی کا گستاخ رہتا وہی نبی کا گستاخ رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بادشاہ کی فوج کی توہین کرے، حکومت کے افسر کی توہین کرے، تو چیف منسٹر بولتا، بادشاہ بولتا یہ اس کی توہین نہیں میری توہین ہے، یہ اس کی ڈسریسپیکٹ نہیں میری ڈسریسپیکٹ ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل جتنے اولیاء روئے زمین پر ہے، بادشاہ میرے نبی ہے، یہ سب کے سب وزیر ہیں۔ بغداد میں غوث اعظم دستگیر وزیر ہے، تو ہندوستان میں غریب نواز معین الدین چشتی وزیر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ان کی جو محبت ہے یہ کہاں لے کے جاتی؟ یہ جو آپ کے دلوں میں ہے عشق ہے، کیا ہے بولو؟ کیا ہے بولو؟ عشق رسول ہے کہ نہیں؟ پریکٹیکل ہے آپ کے پاس، یہ بہت بڑی دولت ہے پیارے، بچا کے رکھو۔ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعت آئی نہ زہد آیا نہ تقویٰ۔ حب رسول ہے تو سب کچھ ہے، عشق رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے یار۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ارے اہل بیت اطہار کی مودت کے بغیر ایمان کا معاوضہ ادا نہیں ہوتا، تو رسول اللہ کی محبت کے بغیر نماز قبول ہوتی، روزہ قبول ہوتا، حج و زکوٰۃ؟ تو یہ آپ کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ یہ دولت کا سودا نہیں کرنا پیارے،
کبھی نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے نا ایک دوسرے سے، اگر ایک دنیا کے اس کونے میں رہا، دنیا کے اس کونے میں رہا، وَلَوْ أَنَّ عَبْدَيْنَا انْتَحَابَا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحَدُوا فِي الْمَشْرِقِ آخِرُوا فِي الْمَغْرِبِ، دنیا کے اس کونے میں اس کونے میں، قیامت کے دن اللہ کیا کریں گے معلوم؟ دونوں کو بلائیں گے، ادھر آؤ، انہیں مل لو۔ اب ان لوگوں جو قیامت کا نقشہ سنا ہے، مرنا ہی دل نہیں بولتا، اور تل بچھو سانپا ڈسیں ٹکڑے ہڈیاں ادھر کے ادھر، قبر میں جاؤ پتہ چلتا ارے رے تو کیا کر رہا ہے، تو جنت کی تیاری کر رہا، خبر کی کر رہا، کہیں کو ڈرا رہا اتنا خبر سے؟ بھئی ڈرو قوا انفسکم واہلکم نارا، اللہ فرمایا ڈراؤ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، یقیناً ڈراؤ، اللہ کی آنکھ سے ڈراؤ، لیکن رحمتوں سے۔ ارے تمہارے کو وہ مبارک، ہمارے کو یہ مبارک، ایمان ہے نا پکا؟ بولو 70 ماہوں کی محبت رکھتا ہوں میں، کتنی؟ 70 ماہوں کی محبت۔ اب اس کی محبت کو تم یاد نہیں کرتے، غیظ و غضب کو یاد کرتے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ محبت کو یاد کرتے ہیں۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ خبر دبائے گی، خبر دبائے گی؟ حضور مسکرائے ہاں دبائے گی۔ سرکار نیکوں کو بھی دبائے گی؟ ہاں دبائے گی۔ پریشانوں کو سرکار بروں کو بھی دبائے گی نیکوں کو بھی؟ اب اللہ جو ڈراتے اپنے کو، بروں کو بھی دبائے گی نیکوں کو بھی ڈرائے گی۔ تو حضور نے فرمایا گناہگار کو ایسے دبائے گی کہ ادھر کی پھسلی ادھر، ادھر کی پھسلی ادھر، پیس دانی نہیں ڈالی، دو پتھروں کے بیچ میں۔ اور نیکوں کو ایسے دبائے گی یعنی میرے وفاداروں کو، غداروں کو نہیں، غداروں کو نہیں، غداروں کو ایسے دبائیں گی پتھر کے بیچ میں کوٹنی میں ڈال کے پیس دیتے، نہیں ویسا پیس دیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ابھی قبرستان میں چیخاں پکارے سنیں گے، اور لوگ بچاؤ بچاؤ کوئی آنے والے نہیں ہیں، وہاں تو حساب ہو گیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ عدل کو دعوت دیا تھا نا، دیکھو جو کرے وہ بھگتو، لیکن حضور نے فرمایا میرے وفاداروں کو ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بیٹے کو گود میں رکھ کے دباتی ہے، یارے سو جا سو جا سو جا سو جا۔ تو اب اگر ایک دوسرے سے محبت کرے، ہم کریں غوث پاک سے محبت، تکلیف ان کو ہو جاتی ہے، ارے بھائی تمہارے باپ کا کیا جا رہا، آپ سے پیسے لے رہے کیا کسی سے محبت کرنے کے؟ ہمارا عشق بکاؤ بکاؤ نہیں ہے، ہمارا عشق ہم بک چکے ہیں نبی کے ہاتھ پر، ہم اولیاء کاملین کے ہاتھ پر بک چکے ہیں۔ اب ان کو تکلیف ہو جاتی ہے ہم محبت کریں، اللہ کے رسول فرماتے، حدیث ہے ریفرنس آ کے لے لینا، عربی میں نے آپ کو متن کیا پیش کیا، کہ دو بندے اگر ایک دوسرے سے محبت کرے تو اللہ کیا کرے گا؟ قیامت میں دونوں کو جمع کرے گا۔ اللہ بولتے قیامت میں ایسی ہولناکیاں ہوں گی، خطرناک ماحول رہے گا، اس کے بعد اللہ فرمائے گا دوسرے سے مل لو، تو اللہ بولے گا مولا کیوں؟ اس لیے مل لو کہ تم دونوں ایک دوسرے سے دنیا میں میری ذات کی خاطر محبت کرتے تھے۔ الحب للہ، کس کے لیے؟ آپ کوئی صدر صاحب سے محبت کرا، ان کی دکان کی خاطر نہیں، انہوں اللہ کے نیک بندے مسجد کا کام کر رہے ہیں، انہوں مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، نسبت کس کی؟ اللہ کی۔ جس رشتے میں اللہ کے محبت کا دخل ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم، دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی اللہ اسے ضائع ہونے نہیں دے گا، کہے گا مل لو، آپس میں مل لو۔ اس لیے تم محبت کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ میری خاطر۔ اب ذرا سوچو، ایک بندہ ایک بندے سے محبت اللہ کی خاطر کرے تو اللہ قیامت میں ملا کے دوسرے کو بڑا جنت میں اس کو لے کے جا، تو جدھر انہیں ادھر۔ مثال کیا ہے؟ غوث پاک کو بولیں گے عبد القادر آ جاؤ، قادریاں آ جاؤ، مل لو، کئی کو مل لینا، میری خاطر تم لوگ عبد القادر سے محبت کرتے تھے نا، اب پیرانے پہ جب جنت میں جائیں گے تو اکیلے جائیں گے، اللہ فرمائے گا عبد القادر تو جہاں تیرے پیارے وہاں۔ غریب نواز آئیں گے تو چشتیوں کو بلائے گا، معین الدین جہاں چشتی وہاں، سہروردی جہاں امام احمد کبیر رفاعی جہاں رفاعی وہاں۔ یہ کانسیپٹ ہے۔ ذرا سوچو، ولی سے محبت کرے اللہ کی خاطر تو اللہ قیامت میں اجر دے۔ آج جشن معراج مصطفیٰ میں عشق نبی کا اظہار کرے اور نبی ہی نہیں نبیوں کے امام سے محبت کرے تو اللہ کی طرف سے کتنے انعامات ملیں گے۔ اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ نہیں ہے آپ کو اس کا بات کا اندازہ۔ اسی لیے بولتے کہ کوئی محبت میں کمی آتی ہے تو آنے دو، رسول اللہ کی محبت میں کمی آنے مت دو۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے ہماری، اور اسی دولت کے پیچھے پورے نکلے ہوئے، نکال دو نکال دو نکال دو۔ محبان نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں تھا۔ ابلیس کی ایک میٹنگ ہوئی، ان لوگوں کی بھی ہوتی تھی، وہ چھپ چھپ کے
ارے انہیں نہیں آ رہا، ارے انہیں آ گیا تو اپنی دکان چل جاتی، انہیں آ گیا تو اپنی تعداد بڑھ جاتی، انہیں آ گیا تو اپنی مسجد میں اچھا رہتا، وہاں نہیں جانا ادھر آنا۔ تو مجلس شورا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ مشاورت کی میٹنگ رہتی ہے، گپت میٹنگ، کیا ہے؟ سیکریٹ میٹنگ۔ سیکریٹ میٹنگ شیطان کا رہا۔ اقبال اس کا نقشہ کھینچے، اقبال چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، قادری تھے وہ، ہاں چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، بہت بڑے فلاسفر تھے۔ اقبال کو پڑھے تو فلاسفر بن جاتے، ڈاکٹر بن جاتے، لوگ بہت بڑے عالم تھے وہ، پکے قادری تھے وہ۔ اقبال کیا کرے، شیطان کی مجلس کا ایک نقشہ کھینچ کے اپنے کو بتا دیے۔ اب آپ نے یہ نہ کہ مجھے اقبال وہاں کہاں گئے تھے، قرآن و حدیث کے نچوڑ کے ساتھ، جیسے مثنوی مولائے روم کی ہے، قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، فارسی زبان میں وہ بیان کرتی ہے، اردو میں علامہ اقبال قرآن و حدیث کا نچوڑ لے کے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیے۔ اب اپنے قوم کی پریشانی ہے، ان کی اردو بھی نہیں سمجھتے، اچھے نہیں سمجھتے، کیسے بات آ رہے تھے، تو ان کے پاس شرح بھی لکھے، کامنٹری بھی لکھے، تو انہوں کیا بولے اقبال، یہ فاقہ کش بولے تو فاقہ کرنے والا، جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا شیطان مشورہ دے رہا، یہ فاقہ کش جو ہے، جو موت سے نہیں ڈرتا، مر جاتے نا جا کے رسول اللہ کے نام پہ قربان ہو جاتے، وہ صحابہ نہیں ہوئے، کٹ کٹ کر دھر گر رہے، کوئی صحابی پیچھے نہیں بھاگے۔ ایک صحابی رسول اللہ بادشاہ جنگ میں آ کے بولے، یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، حضور ایسا لکڑی توڑے دے، جا لڑ، بولے 10 کافروں کو مار دیے۔ یہ جذبہ تھا، کیا تھا؟ عشق تھا، بولو کیا تھا؟ عشق صادق تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ شیطان بولتا یہ فاقہ کش، یعنی ہم مسلمانوں کو دیکھ کے بولتا جو فاقہ رہتا، رمضان میں رہتے نہیں رہتے، کس کے واسطے رہتے؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور فرض ہے بول کے رہتے۔ سرکار آپ رہے تھے اس لیے ہم رہتے، سرکار ایسے آپ نے نماز پڑھی تھی اس لیے ہم نماز پڑھتے، حضور آپ نے ایسے حج کیا تھا ہم ایسے۔ کوئی اگر بولے کہ میں رسول اللہ کے مطابق حج نہیں کرتا، میرے طریقے سے کرتا ہوں، قبول نہیں ہوتا۔ ڈنڈے پڑتے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ رسول اللہ کعبے کی طرف رخ کر کر پڑھتے تھے، نہ کو بھئی اپن ادھر رخ کر کے پڑھیں گے، ہوتی نماز، جیسے پڑھتے دنیا میں بھی پڑھتے آخرت میں بھی پڑھتے۔ اب ذرا سنو، یہ فاقہ کش کون؟ ہم جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا اقبال کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا کیا کرو، روح محمد اس کے بدن سے نکالو۔ اہل عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و حرم سے نکال دو، یہی ہو رہا۔ یہ فاقہ کیا کر رہا؟ موت سے نہیں ڈر رہا، کیا نکال دو؟ روح محمد۔ روح محمد سے کیا مطلب؟ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عشق محمد نکال دو۔ یہ کس کی سازش ہے؟ شیطان کی۔ اور اگر کوئی آپ کے دل سے رسول اللہ کا عشق نکال رہا تو سمجھ لینا استاد تو استاد چیلے بھی، ہاں بیٹے تیرے استاد کی چلنے لے دیے، چیلوں کی چلنے دیں گے؟ نہیں، عشق رسول کی دولت کو سینوں سے نکلنے، بھوکے مر جائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے، لیکن عشق رسول کی دولت بولو اس کا سودا نہیں کریں گے۔ اور جس کو رسول اللہ سے سچا عشق ہے وہی جشن معراج مناتا ہے، اور جس کو نہیں ہے وہ نہیں منائے، نہ منائے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں نے کہا کس پر اعتراض؟ قرآن کا آسان ترجمہ اس آیت کا سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس سورے میں پہلی آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ بول رہا پاک ہے وہ ذات، یار ہر عیب سے پاک ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر کمی سے پاک ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر نقص سے پاک ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب سے زیادہ پاورفل ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ بول رہا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ حضور تھوڑی بولے میں گیا، بولے حضور نہیں کرے، اللہ برا محبوب آپ نہیں آئے، آپ کا رب لے کر گیا ہے۔ آنے کے لیے تو جبرائیل آئے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ آیا بولو، لیکن اللہ کیا بولا؟ میں لے کر گیا۔ براق آیا، اللہ یہ نہیں فرماتا محبوب تم کو براق لے کر گیا، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا نا کہ جبرائیل لے کر گیا، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پاک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ دیکھیے ایک بات میں مثال آپ کو دیتا ہوں، میں یہاں پر آ رہا ہوں تو مجھے لینے کے لیے گاڑی آئی، کون لے کر آئے؟ جاوید قادری گاڑی لے کر آئے، اور میں گاڑی میں بیٹھ کر آ گیا، اور حضرت یوسف شریف صاحب بولے میں لے کے آیا۔ تو جاوید بھائی حالانکہ مسجد میں نائب امام ہے، نائب امام ہے، لوگوں نے یہ کیسی بات کر رہے ہیں یوسف بھائی، میں لے کے آیا، آپ بول رہے ہیں آپ لے کے آئے، لوگا بھی دے کے محل لے کے، حسین عالم خانقاہ مصویہ سے لے کے راج بھون مختے تک میں لے کے آیا۔ یہاں پہ آتے مسجد میں یوسف صاحب بول دیا میں لے کے آیا،
بات آپ لوگ ایگزامپل دے رہا ہوں، لے کے آنے والے جبرائیل تھے. توجہ ہے آپ کی، ایک دم نیا نقطہ دے رہا ہوں، بالکل فریش. یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، نیا نقطہ، کتاب میں نہیں ملے گا، یہ سینہ بہ سینہ ملے گا. یہ علم لدنی جن کے پاس ہے انہی کے پاس سے ملے گا. توجہ سے سنیں، براق نے دعویٰ نہیں کیا میں لے کر گیا. جبرائیل روح الامین ہیں، سید الملائکہ ہیں، روح القدس ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ. کیا کیا اللہ نے؟ نبیوں کی مدد کی روح القدس کے ذریعے. لیکن جبرائیل نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں لے کر گیا ہوں. اس لیے اگر دعویٰ کر بھی دیتے جبرائیل کہ میں لے کر گیا تو ہم پوچھتے جبرائیل کہاں تک؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں تک؟ اب چلویر. تو جبرائیل بولتے اب ٹل سدرا. سدرا پہ رک کے کیا بولے جبرائیل؟ جبرائیل رہنے دیجئے، اب ذوق رہنمائی. سدرا سے آگے کیا ہے؟ سرکار جاتے. رک کے بولے یا رسول اللہ اس کے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی سے میرے بلو پار جل کر خاکستر ہو جائے گے. تو اللہ کیا فرما رہا؟ میں نہیں کر گیا. جبرائیل تو بہانہ ہے، پروٹوکول ہے. کیا ہے؟ پروٹوکول ہے. منسٹر کے آنے کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے، پریسیڈنٹ کے آنے کے لیے پروٹوکول. جبرائیل میں نے تجھے جو خدمت کے لیے بھیجا ہے، لے کر تو نہیں آ رہا ہے، تیرا رب لے کر جا رہا ہے. اب اگر کوئی میرے نبی کی معراج جسمانی پر اعتراض کرے تو وہ مصطفیٰ پر اعتراض نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. تو اسے چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے لے اور جتنی اطراف کی مسجدیں ہیں جو اندھیرے میں ہیں وہ بھی اگلے معراج سے اجالے میں آ جائیں. کیونکہ یہ معراج کا سفر حضور نے اپنی مرضی سے، بولیے اپنی مرضی سے نہیں. کیسا سفر ہے یار، ذرا سوچو تو صحیح. ذرا طبیعت ہلکی پھلکی خراب ہو گئی تو کیا بولتے ڈاکٹر؟ وہ دنوں سے گھر میں رہے، ذرا باہر جا کے اور فریش ہو جاتے. آپ کے پاس تو پیچھے ہے نا نیکلس روڈ، بدبودار ہوا رہتی مگر فریش تو آکسیجن مل جاتی. بدبو رہتی مگر آکسیجن تو اچھی مل جاتی. ذرا سیر سپاٹا کر کے آئے عیدگاہ کے میدان میں، طبیعت فریش ہو جاتی. بیگم بولتے ہیں کیا بات ہے، دوسری تو بھی نہیں کرتے یا تو بھی یا اللہ بڑھاپے میں کہ جوان ہو جا رہے ہیں. آج کل ایکسرسائز کر کے ہو جا رہے ہیں ماشاء اللہ. جتنے ضعیف تھے پہلے کے تو کووڈ میں نکل گئے، اب جو بچ گئے اللہ مضبوط ہے. ہاں میں انڈر کی بات بتا رہا ہوں، جو ویک تھے وہ سب نکل گئے، کووڈ کھا گیا ان لوگوں کو. اور جو ضعیف مضبوط تھے وہ آج بھی ماشاء اللہ سلامت ہے. اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور اللہ ان سب کی عمریں دراز فرمائے. یہ مضبوط لوگ ہیں تو ذرا چہل پہل کر کے آتے آدمی ایک دم فریش ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ پرانے باتیں بھول جاتا. یہ دنیا کے باغاں اور وہ جنت کے باغ. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں. میں جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں، تھکے تو نہیں ہے نا؟ اور پانی پلائے، تھکے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ اب میں آپ کو کہاں پہنچانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. میں سنے نہیں آیا. صحابہ میں اگر تم کو عرس کرنا ہے، توجہ سے سنیں آپ کو، بہت اہم بات ہے. تو میں نے کہا ہم عاشقان رسول ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جب عرس کرنا ہی ہو تو آؤ پیارے اس عرس کرو جسے بلال حبشی کہتے ہیں. بلال حبشی سے زیادہ کسی نے عشق کیا ہے میرے نبی سے؟ ارے جس نے مدینہ چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ سرکار اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا بلال تو مصطفیٰ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہتا. مکہ فتح ہو گیا. مکہ اس سے بڑی خوشی تھی حضور کو. جس شہر سے میرے نبی نکال دیے گئے اسے مکہ کہتے ہیں. مکے سے نکالے، قبلے سے پھیر دیا گیا، حضور چلے گئے. اب جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے کیا کیا؟ ادھر ادھر دیکھا. اب اذان دینا ہے نا، کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے. یہ مسجد اب نہیں بنی تو ہر ایک مؤذن کو تمنا ہوگی کہ اذان میں دوں. پہلی اذان آج پہلی نماز کے لیے، حالانکہ نماز ہو رہی ہے، باضابطہ نماز کے لیے صدر صاحب نے مجھے بلایا ہے. ذرا سوچئے کہ ہر مسلمان کی تمنا ہوگی، ہر صحابی کی تمنا ہوگی کہ یہ شرف ہمیں ملے. جیسے خیبر میں جھنڈا علی کو دیا لیکن تمنا ہر صحابی نے کی. ٹھیک اسی طرح اب اذان دینی ہے. فتح مکہ ہو گیا ہے، کعبہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. اب ایسی صورتحال میں بہت دیر کے بعد جا رہا ہے ماشاءاللہ. اب ایسی صورتحال میں ذرا آپ سوچئے ہر صحابی کو یہ تمنا ہوگی کہ کاش ہم کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں. حضور نے کس کو یاد کیا؟ ماموں کو. پوچھو ان سے، ماموں کو یاد کیا؟ نہیں کیا نا. حضور نے کس کو؟ وہ تو جب بھی چاہے تھے کہاں سے یاد کرتے، وہ تو تبھی انٹر ہوئے تھے. حضور نے کس کو بلایا؟ بولو.
اذان دینے کے لیے کس کو بلایا بولو، کعبے کی چھت پر کس کو چڑھایا بولو، بلال حبشی کو ان کا رنگ کالا تھا اس لیے تم بھول گئے، ہم نہیں بھولے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں بھولے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال حضرت عمر فاروق کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عہد خلافت چل رہا ہے، جب دیکھا کہ ابو سفیان جوتوں کے پاس بیٹھے، بڑے بڑے جوتوں کے پاس بیٹھے، دیکھے اور بولے اتنے بڑے بڑے بیٹھے، میرے لیے عمر کے پاس کہاں وقت ہوگا، نکل کر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا، جا کر بابا کو خبر کی کہ اے امیر المومنین بلال آئے تھے۔ دیکھو نام میں کتنی مٹھاس ہے، یہ دوسرے نامہ لے کر دیکھو استغفر اللہ، کوئی رکھتا بھی نہیں ہے۔ ہر گھر میں ایک بلال ہونا چاہیے، کیونکہ عشق کا معیار ہے بلال۔ نبی سے تڑپ کر عشق کرنے والے کو بلال کہتے ہیں، نبی پر اپنی جان قربان کرنے والے کو بلال کہتے ہیں۔ جب جس طرح دنیا عشق کی داستانوں میں مجنوں کا نام لیتی ہے، عشق رسول کا جب نام آئے گا تو بلال حبشی کا نام لیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں بلال کو بھول گئے، عرس کرنا تھا تو بلال کا کرتے ہیں، لیکن تمہارے پاس جو اندر عداوت ہے نا اہل بیت اطہار کی، وہ عداوت تم کو مار رہی ہے۔ تم پوچھو کل ان کا دامن پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر، تم بلال کو کیوں بھول گئے، تم بیزر کو کیوں بھول گئے، تم عمار بن یاسر کو کیوں بھول گئے، پوچھو تم سلمان کو کیوں بھول گئے۔ سلمان الفارسی جسے رسول اللہ نے سلمان محمدی کا خطاب دیا، سلمان من اہل بیتی کا خطاب دیا، تم ان کو کیوں بھول گئے۔ ابو ہریرہ غریب تھے اس لیے کیا تم ان کو بھول گئے، بلال حبشی کالے تھے اس لیے کیا تم ان کو بھول گئے۔ مکہ فتح ہو گیا، حضور نے چو طرف دیکھا، ہر ایک کی تمنا ہے کہ چھت پر کعبے کی چڑھ جائے، میرے نبی نے بلال کا ہاتھ پکڑ کر کہا بلال اذان تو ہی دے گا۔ وہ مؤذن رسول کو فراموش کر کر بیٹھ گئے۔ یہ ہے عشق رسول، کیا ہے بولو، یہ عشق رسول ہمارے پاس ہے پیارے، یہ عشق رسول ہمارے پاس ہے اور ہمیشہ رہنا بھی چاہیے۔ اور یاد رکھو کسی کی باتوں میں مت آؤ، کسی کی باتوں میں مت آؤ، تمہیں بھٹکایا جائے گا، بہلایا جائے گا اور تمہیں تمہارے عقیدے پر ڈاکے ڈالنے کی کوششیں کی جائیں گے، لیکن خدا کی عزت کی قسم سب بدلنا، عقیدہ کبھی نہیں بدلنا، عقیدے پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ جشن معراج مناتے تھے، مناتے رہیں گے انشاءاللہ، مناتے رہیں گے۔ تم بدعتی کہو، تم کافر کہو، تم مشرک کہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے معراج کیا ہے۔ تم کو نہیں معلوم ہے نا معراج کیا ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج کو کسے کہتے ہیں؟ یہ مسجد کتنے فٹ پہ چلے گی حضرت؟ یہ 14 پہ، اس کے اوپر 14، اس کے اوپر 14، 50-60 فٹ ہو جائیں گی۔ 50-60 فٹ کے اوپر جب مسجد بن جائیں گی تو چھوٹا بچہ اوپر چڑھے گا، چڑھ کے بولیں گا ڈیڈی میرے کو پورا راج بھون دکھ رہا ہے یہاں سے، تو ڈیڈی بولیں گے یس یو کین سی اٹ۔ کیوں؟ بیٹا تو بلندی پر ہے، توجہ ہے بیٹا، تو بلندی پہ ہے، تو دیکھ سکتا ہے۔ نیچے بیٹھ کے بولا ڈیڈی میرے کو راج بھون دکھ رہا، میڈم کیا کر رہے دکھ رہا، ہے دیوانہ ہو گیا، نالی کرنے بیٹھا ہوا ہے، میڈم دکھتے تیرے کو، اوپر چڑھنا پڑتا۔ معراج کس کو بولتے ہیں؟ عروج۔ کس کو بولتے ہیں؟ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے، سب کو زوال ہے، لیکن میرے نبی کی عظمتوں کو زوال وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب ہر آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی جو گھڑی گزری ہے وہ تو فقط فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ہے، اب اس کے بعد کی کیا منزلیں ہوں گی اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ اب ذرا سوچئے کہ معراج کیا ہے۔ معراج وہی مناتا ہے جو اونچائی پر ہے، جس کا مقام اونچا ہے۔ تم اونچے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تمہارا عشق تم کو اونچا لے جا رہا ہے، عشق تمہیں بلندیوں پر لے کے جا رہا ہے۔ عشق رسول کی پروازیں تم کو نہیں معلوم ہے دوستو، عشق رسول کی حدیں تم کو نہیں معلوم ہے۔ یہ عشق رسول ہے، تم سوتے ادھر ہو اٹھتے مدینے میں ہو۔ نبی کی محبت کا دم بھر کر مر جاؤ، خدا کی عزت کی قسم دفن اس قبرستان میں ہوگے، اٹھو گے تو بخی سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول، عشق رسول۔ اور جو بلندی پر ہوتا ہے نا اسی کو معلوم ہے کہ معراج کیا ہے۔ یہ ایرے غیرے نتو غیروں کو کیا پتا کہ معراج کیا ہے۔ یہ معراج پر اعتراض کرنے والے میرے نبی کی معراج پر نہیں کرتے، اللہ کے اختیار پر اعتراض کرتے۔ کس پر؟ اللہ کے اختیار پر اعتراض کرتے۔ اللہ فرماتا ہے میں لے کر گیا۔ کیسے لے کر گیا پروردگار؟ دیکھیے جب حضور پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، جان سے زیادہ چاہنے والے چچا حضرت سیدنا ابو طالب مرشد ہو گئے،
ہے کسی کی مجالتی ابو جہل کی، ابو لہب کی وغیرہ کی کہ حضرت ابو طالب کے ہوتے ہوئے سامنے آ کر ٹھہرتا ہو؟ نہیں، ان کو پتا تھا نا یہ بہت خطرناک آدمی ہے، پورا قریش ان کے قبضہ و اختیار میں، یہ جنگ بولیں گے تو جنگ ہوگی، دوستی بولیں گے تو دوستی۔ ایک طرف ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا بے پناہ پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے، ساری دولت لوٹا رہی ہے، دونوں چلے گئے۔ اب مشرکین مکہ کو موقع مل گیا کہ اب تو محمد کا کام صلی اللہ علیہ وسلم تمام کر دیا ہے، اب اٹس ویری ایزی ٹو فنش ہم آف، اسلام کو مٹانا اب یہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ آسان ہے۔ نور خدا ہے کفر کے ماتھے پہ خندزن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہر دور کے لیے دیکھو معراج 1450 سال پہلے نہیں ہوئی ہے، ہر لمحہ ہو سکتی ہے اگر تم مومن ہو۔ سبحان اللہ۔ میں تمہاری معراج کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تمہاری معراج ہے، اور رسول اللہ کی معراج کیا ہے؟ خدا کو دیکھنا ہے، اور تمہاری معراج کیا ہے؟ دل میں جب دیکھو تو نبی ہی نبی نظر آئے، کوئی اور نظر نہیں آئے، رسول اللہ کے جلوے جس دل میں بچ جاتے ہیں نا، تمہاری معراج ہوئی ہے۔ حضور پر ظلم ستم جور جفا کی جب انتہا ہو گئی اور میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب دل برداشت ہو گئے، بھائی بتقاضے بشریت، حضور نے کہا کہ بھائی اب کون ہے؟ اب میرا مشفق چچا بھی تو چلا گیا، جو 3.5 سال میرا بیکورڈ کیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، پھر بھی وہ کھلاتا رہا، وہ حفاظت کرتا رہا، اور میری جگہ پر اپنے بچوں کو سلا کر مجھ پر قربان کرنے کے جوہر دکھاتا رہا، اب وہ بھی چلا گیا، اب مال ختیجہ کا بھی ختم ہو گیا، سب خیرات ہو گیا، اب کون ہے؟ تو حضور کیا کیا؟ حضور نے مکے کو چھوڑا، طائف کو چلے گئے، اور طائف کو جا کر حضور نے وہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے زیادہ بدماش لوگ طائف کو لے گئے، حضور پر پتھروں کی برسات کر دی، لہو لہان۔ حضرت زید کے ساتھ گئے جو غلام رسول ہے، گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک پتھروں کی اتنی برسات کی کہ خون کے فوارے بہنے لگے۔ اب اس صورتحال میں حضور جب آئے تو ذرا سوچو، اور آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ حضور آپ کے بارے میں ہمیشہ سوچا کرتے ہیں، اس منظر کے بارے میں سوچیے کہ رسول اللہ پر کیا گزر رہی ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، پہاڑ پر پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، حضور ہر آزمائش میں اپنے رب کی پوری اتر رہے ہیں، ثابت قدم اتر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جب حضور مغموم ہو کر آ کر بیٹھ گئے تو جب رب نے دیکھا، دیکھو اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، کسی پر غم کا پہاڑ ٹوٹے تو آپ ہاتھ پکڑتے ہیں، چل یار تجھے باہر سیر کرا کر لے کے آتا ہوں، چل ذرا تفریح کر، موڈ بدل جائے گا، تجھے نئی امید کی کرن نظر آئے گی، اور